ان دنوں این جی اوز وغیرہ کا ذکر دور دور تک سننے کو نہیں ملتا تھا، البتہ مختلف سماجی ادارے انفرادی یا اجتماعی طور پر معاشرتی فلاح و بہبود کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے مقاصد کا تعلق زیادہ تر تعلیم اور صحت سے ہوتا۔ ماہرین کی چھوٹی بڑی ٹیمز نگر نگر گھوم کر عوام میں شعور اور آگاہی کو اجاگر کرتیں۔ عموماً ان لوگوں کی توجہ کے مراکز دور دراز کے گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبات ہوتے کہ ایسی جگہوں پر تعلیم اور صحت سے متعلق آگاہی بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ یہ 60 کی دہائی کے ابتدائی سالوں کا ذکر ہے۔ میں ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبے میں تعینات تھا۔ مذکورہ قصبے کے مین بازار میں کچھ عرصہ پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کلینک کھولا تھا۔ کلینک کھولنا یا کلینک کھل جانا کوئی عجب بات نہیں تھی، تاہم اس کلینک سے متعلق گاہے بگاہے مجھ تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں وہ قابل غور بلکہ قابل کارروائی تھیں۔ اس کلینک کی مالک کا نام ڈاکٹر عطیہ چوہان تھا۔ 2-4 مرتبہ مجھے اس کلینک کے سامنے سے گزرنے کا اتفاق ہوا تھا، اور مذکورہ بورڈ پر بھی میری نگاہ پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے لفظ فلاحی کو خاصا جلی اور بریکٹ میں لکھوا رکھا تھا، جیسے وہ ڈاکٹر کے بینر تلے سماحی فلاح کا ایک عظیم الشان مرکز قائم کیے بیٹھی ہو۔ ڈاکٹر عطیہ چوہان اور اس کے کلینک سے متعلق پہلی شکایت کلینک کھلنے کے 3 ماہ کے بعد مجھ تک پہنچی۔ شاکی عورت اسی علاقے کی ایک دائی تھی، اس کا نام بشیرہ تھا۔ دائی بشیرہ ایک ہٹی کٹی اور سانولی عورت تھی، اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ ہاں بھائی بشیرہ، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا نہیں، اس پورے قصبے کا ہے، بلکہ قصبے کی عورتوں کا ہے، وہ بڑے پر اصرار اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اگر آپ نے اس کا کوئی توڑ نہ کیا تو بڑی تباہی مچے گی تھانے دار صاحب۔ رب دی سوں، میں بالکل سچ کہتی ہوں۔ اس کی بات ایک ذرہ میرے پلے نہ پڑی، مگر اس کی سنجیدگی اور تشویش کو دیکھتے ہوئے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دائی بشیرہ سے پوچھا، میں کس کا توڑ کروں؟ کون تباہی مچانے والا ہے؟ نہ آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ اس نے متعجب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر جانتا تو تم سے سوال کیوں کرتا؟ وہ بے یقینی سے میری صورت کو تکتے ہوئے بولی، میں اس پرکٹی چھمک چھلو لیڈی ڈاکٹر کی بات کر رہی ہوں، وہ جس نے ادھر مین بازار میں اپنا کلینک کھول رکھا ہے۔ کیا نام ہے اس منحوس کا؟ اس نے سوچنے والے انداز میں اپنی پیشانی کو مسلا اور بولی، ڈاکٹر عطیہ چوہان۔ دائی بشیرہ نے ڈاکٹر عطیہ کو پرکٹی شاید اس لیے کہا تھا کہ مذکورہ ڈاکٹر نے سر کے بال بوائے کٹ بنوا رکھے تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کے بال کٹوانے کا رواج عام نہیں تھا، اور گاؤں دیہات میں تو اس فعل کو گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ خیر، میں نے دائی بشیرہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بشیرہ، ڈاکٹر عطیہ نے کلنک نہیں کھولا بلکہ کلینک کھولا ہے۔ اس نے تلفظ کے حوالے سے بھی کلنک ہی بولا تھا، اس لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ کلنک اور کلینک کا فرق اس پر واضح ہوا تو وہ جوش بھرے لہجے میں بولی، دیکھیں تھانے دار جی، اللہ توکل اور خود بخود زبان سے جو نکل جائے وہی درست ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس ڈاکٹرنی نے کلنک ہی کھولا ہے، بڑی گند پھیلا رہی ہے وہ جی۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اس اچانک اور بے خبری میں اس نے کوئی کڑوی شے چبا لی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں ڈاکٹر عطیہ سے کیا شکایت ہے؟ اس نے خاص گھماؤ دار جواب دیا، تھانے دار جی، مجھے کیا شکایت ہوگی؟ میں تو اس علاقے کی بے خبر عورتوں کا کیس لے کر آپ کے پاس پہنچی ہوں۔ یہ جو ڈاکٹر عطیہ ہے نا، یہ پیدائش کے پردے میں ان سے بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ یہ بڑا خطرناک منصوبہ لے کر ہمارے قصبے میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ انگریزوں کی کوئی ایجنٹ لگتی ہے۔ بشیرہ دائی کی باتیں خاصی الجھی ہوئی تھیں، شاید اسے مدعا بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ میں ابھی تک اس کے مطمع نظر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، بشیرہ، ذرا وضاحت سے مجھے بتاؤ کہ لیڈی ڈاکٹر اس قصبے کی عورتوں کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کر رہی ہے؟ تم نے پیدائش کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ وہ افسوسناک نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ڈاکٹر عطیہ اور اس کے کرتوتوں کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے۔ میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ڈاکٹر عطیہ بچوں اور عورتوں کا علاج کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ پیدائش کے کیس بھی لیتی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ پیدائش کے کیس سے اس کی مراد ڈیلیوری کیس تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی تو اس نے کہا، تھانے دار جی، بچوں اور عورتوں کا عام علاج تو ایک بہانہ ہے، اس آڑ میں وہ اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔
آپ نے اگر اسے روکا نہیں تو بہت غلط ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے عورتوں کی پیدائش والے معاملے پر خاصا زور دیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کیا گڑبڑ پھیلا رہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ڈاکٹر کو انگریزوں کی ایجنٹ کہا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے تھوڑا تامل کیا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ نے شاید اس ڈاکٹر کو دیکھا نہیں، بالکل مردوں والا حلیہ بنا رکھا ہے، کبھی تو پتلون بھی پہن لیتی ہے، بال بھی مردوں کی طرح کٹوا رکھے ہیں۔ میں نے دیکھا تو نہیں، سن رکھا ہے کہ انگریز عورتیں اسی حلیے میں رہتی ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے دیا سلائی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انگریزوں جیسا حلیہ بنانے سے انسان انگریزوں کا ایجنٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر استفسار کیا۔ آپ مجھے بتانے تو دیں، میں اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں انگریز مسلمانوں کے پرانے دشمن ہیں، وہ انہیں بڑھتا اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ ایک گہری سازش کے تحت وہ مسلمانوں کی نسل کو آہستہ آہستہ گھٹا کر بالکل ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نی کو میں نے انگریزوں کے ایجنٹ اس لیے کہا ہے کہ یہ اس منصوبے میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی اور تائید طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں خاموش رہا تو دائی بشیرہ نے آگے بتانا شروع کیا، تھانے دار جی، یہ ڈاکٹر نی جن عورتوں کے بچے پیدا کروا رہی ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ آئندہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ یہ قصبے کی عورتوں کو بانجھ بنا رہی ہے۔ دائی بشیرہ ایک عجیب و غریب انکشاف کر رہی تھی۔ اس کے بیان میں میری دلچسپی لا محالہ بڑھ گئی۔ وہ ایک نیا آئیڈیا بیان کر رہی تھی۔ اس زمانے میں فیملی پلاننگ سسٹم ابھی متعارف نہیں ہوا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا شہرہ 70 کی دہائی میں سننے میں آیا تھا۔ دائی بشیرہ قبل از وقت ایک منفرد سوچ پیش کر رہی تھی۔ میں نے فکر انگیز لہجے میں کہا، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان ایسا کر رہی ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا پڑے گی۔ یہی نہیں، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، یہ ڈاکٹرنی اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت کچھ کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی ہو، شرما رہی ہو۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، تھانے دار جی، شرح میں کیا شرم، اور پھر آپ تو اس علاقے کے تھانے دار ہیں۔ اگر میں آپ کو پوری بات نہیں بتاؤں گی تو آپ انصاف کیسے کریں گے؟ کیا اب تم کوئی شرعی مسئلہ بیان کرنے والی ہو؟ بس جی، کچھ بات ایسی ہی ہے۔ تو پھر شرم کو بالائے طاق رکھو اور مجھے مسئلہ بتاؤ، میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان مانع حمل یعنی ایبارشن وغیرہ کے کیس بھی لے رہی تھی۔ 60 کے ابتدائی سالوں میں ایبارشن، اسقاط اور فیملی پلاننگ کا کم از کم پاکستان میں، خصوصاً دیہاتوں میں، کوئی تصور نہیں تھا۔ دائی بشیرہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھا۔ میرے لیے یہ ایک طرح سے نئی معلومات تھیں۔ میں نے پوری توجہ سے دائی بشیرہ کی بات سنی اور گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور قابل دخل اندازی پولیس ہے، مگر کسی قسم کی قانونی کارروائی کرنے کے لیے مجھے کچھ ثبوت چاہیے، اور اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی۔ آپ کو کیسے ثبوت چاہیے تھانے دار جی؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے رسانیت سے کہا، کیا تم ان عورتوں میں سے کسی ایک دو کو گواہی دینے پر آمادہ کر سکتی ہو جن کے ساتھ بقول تمہارے ڈاکٹر عطیہ نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہے؟ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دینے لگی۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، دیکھو بشیرہ، قانون کو کام کرنے کے لیے عوام کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت تک کسی بھی جرم کی بیخ کنی نہیں کر سکتے جب تک عوام ہمارا ساتھ نہ دے۔ عدالت بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی ملزم کو سزا نہیں سنا سکتی۔ تو میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، جی تھانے دار صاحب، میں کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعے کے 15-20 روز کے بعد میں ایک صبح تھانے میں پہنچا تو برآمدے میں دائی بشیرہ کو 2 عورتوں کے ساتھ محو انتظار پایا۔ میں یہی سمجھا
کہ وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ گواہ پکڑ لائی ہے۔ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے معاملے سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ انہوں نے باری باری مجھے سلام کیا اور میرے اشارے پر میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ میں بشیرہ کے ساتھ آنے والی عورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے ایک دبلی پتلی اور گندمی رنگت والی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ دوسری عورت متناسب بدن کی مالک سیارو تھی۔ اس کی عمر 50 سے متجاوز نظر آئی تھی۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ بشیرہ ان عورتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے جو ڈاکٹر عطیہ کے ہاتھوں کسی بھی طور متاثر ہوئی ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بشیرہ سے پوچھا، کیا ثبوت کے طور پر تم انہیں اپنے ساتھ لائی ہو؟ یہ دونوں پکی گواہ ہیں جی، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں نے باری باری ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور استفسار کیا، تمہارے ساتھ ڈاکٹر عطیہ نے کون سا برا سلوک کیا ہے؟ میرا سوال سن کر وہ چونک اٹھیں اور ہچکچاہٹ بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، پھر ان کی معنی خیز نگاہیں دائی بشیرہ کی سمت اٹھ گئیں۔ بشیرہ نے کہا، تھانے دار جی، آپ کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھہریں، میں ان دونوں کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں خاموشی سے یکے بعد دیگرے ان تینوں کی صورتیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں بشیرہ کون سی غلط فہمی کی بات کر رہی تھی، اس کی وضاحت کے بعد ہی کوئی بات سامنے آ سکتی تھی۔ دائی بشیرہ نے دھان پان گندمی رنگت والی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ دائی کبوتری ہے۔ پتہ نہیں، اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے، بس کبوتری دائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ کبوتری اپنے کام میں بہت پھرتیلی ہے، یہ بڑی سہولت سے کیس کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں ادھر کبوتری نے زچہ کو ہاتھ لگایا، ادھر بچہ دنیا میں آیا۔ بچے پیدا کروانے کا 20 سالہ تجربہ ہے اس کے پاس۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا یہ دائی کبوتری کم عمری میں ہی اس پیشے میں آ گئی تھی؟ اس کی عمر 30 سے زیادہ تو نہیں لگتی۔ یہی تو کمال کی بات ہے تھانے دار جی، دائی بشیرہ ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ کبوتری اپنی پھرتی اور کاٹھی کی وجہ سے 30 سال سے زیادہ کی نظر نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی 40 سے اوپر کی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ واقعی بشیرہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اس دھوکے کی ایک مثال تو میں خود ہی تھا۔ کبوتری کی عمر کا اندازہ لگانے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ بشیرہ نے دوسری عورت کا نام حنیفہ بتایا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ بھی ایک دائی ہی تھی۔ سیارو حنیفہ کی عمر واقعی 50 کے لگ بھگ تھی۔ ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ حنیفہ کی بینائی خاصی کمزور تھی، تاہم وہ اپنے طویل تجربے کی بنا پر ڈیلیوری کیس بہت آسانی سے کر لیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دائی بشیرہ اپنی ہی قبیل کی 2 عورتوں کو میرے پاس کیوں لائی تھی۔ میں نے اس سے سوال کرنا ضروری سمجھا، بشیرہ، یہ کبوتری اور حنیفہ کس سلسلے میں یہاں آئی ہیں؟ میں نے تو تمہیں لیڈی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف گواہ لانے کو کہا تھا۔ یہ دونوں اس ڈاکٹرنی کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں، بشیرہ سنجیدگی سے بولی۔ میری طرح یہ بھی ڈاکٹرنی کے کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ بادی النظر میں مجھے وہ معاملہ دائیوں کا گٹھ جوڑ لگا۔ میں نے بڑے کھلے الفاظ میں ان پر واضح کرنے کی کوشش کی، آپ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہو وہ قانون کی زبان میں ڈاکٹر عطیہ پر عائد کردہ ایک الزام ہے یا متعدد الزامات ہیں۔ عدالت کسی ملزم کو سزا دینے کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے، اس کے جرم کی شہادت کرنا پڑتی ہے۔ عدالت میں تب کہیں جا کر کامیابی ہوتی ہے۔ ان خالی خولی باتوں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم خالی خولی باتیں نہیں کر رہے تھانے دار جی، کبوتری نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں ایسی 3 عورتوں کو جانتی ہوں۔ میں کیا، یہ دونوں بھی ان عورتوں سے واقف ہیں جو ڈاکٹرنی کا شکار ہوئی ہیں۔ ذرا توقف کر کے کبوتری نے بشیرہ اور حنیفہ کو دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ان 3 بد نصیب عورتوں کے نام سغرا، بلقیس اور زرینہ ہیں، اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہیں۔ کبوتری کے بیان نے میری دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر عطیہ چوہان نے ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد تفصیل بتاتے ہوئے بولی، 3 ماہ پہلے سغرا نے ڈاکٹرنی کے کلنک پر ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ چند دن کے وقفے سے بلقیس کی بچی بھی اسی ڈاکٹرنی کے ہاتھوں پیدا ہوئی۔ وہ دن اور آج کا دن، ابھی تک ان دونوں کی دوبارہ گود بھرنے کے امکانات پیدا نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے اس شیطان ڈاکٹرنی نے پیدائش کے عمل کے دوران میں ان دونوں کے ساتھ کوئی ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ چند لمحے کو رکی، پھر اس کی زبان جاری ہو گئی، مگر اب بتانے کا انداز خاصا رازدارانہ تھا۔ یہ جو زرینہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا ہے۔ حمل ختم کروانے ڈاکٹرنی کے کلنک گئی تھی۔ تھانے دار جی، یہ تو سیدھا سادہ قتل ہوا نا؟ بات کے اختتام پر اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا تھا۔
میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ اس کا تو پورا بیان ہی مجھے مبنی پر حماقت نظر آیا۔ صغرا اور بلکیس 3 ماہ پہلے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر زچگی کے عمل سے گزری تھی۔ اگر دوبارہ ان کے ماں بننے کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے تو اس میں بیچاری ڈاکٹر عطیہ کا کیا قصور تھا؟ اور جہاں تک زرینہ کے اسقاط کا تعلق تھا، تو اگر واقعی اس بات میں کوئی حقیقت تھی تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو مورود الزام ٹھہرانا درست نہیں تھا۔ ڈاکٹر عطیہ نے زبردستی پکڑ کر زرینہ کو اس عمل سے تو نہیں گزارا ہوگا، وہ اپنی کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت ہی اس کے کلینک تک گئی ہوگی۔ اب مجھے واقعی یقین ہونے لگا کہ ان تینوں دائیوں نے باہمی گٹھ جوڑ سے لیڈی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ عطیہ فلاحی کلینک نے روایتی دائیوں کا دھندا متاثر کیا تھا، اور یہ بات بعید القیاس نہیں تھی کہ وہ تینوں ڈاکٹر عطیہ سے دشمنی پر اتر آئی ہوں۔ یہ تمام اندازے اور حالات اپنی جگہ، وہ تینوں اس وقت ایک فریاد لے کر میرے پاس آئی ہوئی تھیں، لہٰذا مناسب طریقے سے ان کی بات سننا اور ہر ممکنہ تسلی و تشفی فراہم کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے کبوتری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ تم تینوں ڈاکٹر عطیہ کے خلاف ٹھیک شکایت کر رہی ہو۔ مجھے بتاؤ تم مجھ سے اس سلسلے میں کیا چاہتی ہو؟ بشیرہ نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ ڈاکٹرنی کے خلاف قانونی کارروائی کریں، یہ شریفوں کا قصبہ ہے، یہاں اس قسم کے بیہودہ اور آوارہ کلنک کی کوئی ضرورت نہیں، آپ فوری طور پر اس ڈاکٹرنی کا کلنک بند کروائیں۔ بشیرہ کے لب و لہجے میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ وہ لوگ پہلی فرصت میں ڈاکٹر عطیہ کو وہاں سے چلتا کر دینا چاہتے تھے۔ کبوتری نے بشیرہ کے موقف میں زور بھرتے ہوئے کہا، آپ ہی بتائیں ملک صاحب، ڈاکٹرنی کے آنے سے پہلے کیا اس قصبے کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی رہیں؟ ہم نے درجنوں سینکڑوں بچے پیدا کروا دیے۔ حنیفہ نے ناراضگی سے کہا، میرے ہاتھوں سے انگنت بچے اس دنیا میں آئے ہیں، بعض تو اب خود بچوں والے ہو گئے ہیں۔ میں 2 نسلوں کی دائی ہوں، یہ آنکھیں ایسے ہی اندھی نہیں ہو رہی۔ بشیرہ نے تلخی سے کہا، اور وہ ڈاکٹرنی جمعہ 8 دن اس قصبے میں آئی ہے اور یہاں کی چودرائن بن بیٹھی ہے، ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کے حتمی اور ٹھوس الفاظ نے ان کے عزائم مجھ پر واضح کر دیے۔ انہوں نے واقعی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنا لیا تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، اس کلینک کے کھلنے سے آپ لوگوں کا روزگار تو متاثر ہوا ہوگا۔ بہت بری طرح، وہ بیک زبان بولی۔ میں نے تشفی بھرے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عطیہ کے خلاف قانونی اقدام کرتا ہوں، تم تینوں ایک کام کرو۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کسی طرح صغرا، بلکیس اور زرینہ کو راضی کر کے میرے پاس لے آؤ، باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ وہ الجھن زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکنے لگی۔ بشیرہ نے کہا، تھانے دار جی، یہ تو بہت مشکل ہے، وہ ہماری بات نہیں مانیں گی، ہمارے ساتھ تھانے آنے کو تیار نہیں ہوں گی، آپ خود سوچیں وہ اس قسم کی جرت کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے خود سوچ لیا، میں نے اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ جب مدعی سست ہے تو پھر گواہ کو چست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ جناب، یہ پورے قصبے کی عورتوں کے مستقبل کا سوال ہے، کبوتری نے کہا۔ مجھے غصہ آ گیا، تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے متحمل لہجے میں کہا، آپ تینوں نے کیا قصبے بھر کی عورتوں کے مستقبل کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نہ جی، حنیفہ خفگی آمیز انداز میں بولی، ہم نے یہ کب کہا ہے؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اگر ایسا نہیں کہا تو پھر جائیں اپنا کام کریں اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دیں۔ لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان اپنے سیاہ و سفید کی خود ذمہ دار ہے، اگر اس کی کوئی غیر قانونی حرکت میری گرفت میں آ گئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ورنہ مجھے خواہ اور کسی کو تھانے اور کچہری کے چکر لگوانے کا شوق نہیں۔ میرا اٹل جواب سن کر ان کے منہ لٹک گئے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ تینوں ڈاکٹر عطیہ سے کاروباری حسد میں مبتلا تھیں، اور ان کے اس حسد کا فی الحال میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ شاید وہم اور حسد کا علاج تو ہر دور میں ہی ناپید رہا ہے، حاسد اور برہمی شخص اپنے مرض کی آگ میں جل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ رخصت ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئیں تو کبوتری نے ایک عجیب بات کہہ دی، تھانے دار جی، لگتا ہے آپ بھی ڈاکٹرنی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں موجود طنز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بے ساختہ میں پوچھ بیٹھا، کیا کوئی اور بھی ڈاکٹر عطیہ سے ملا ہوا ہے؟ بشیرہ نے بڑی معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ دوسری دونوں نے اس کی تائید ضروری جانی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی نہایت ہی اہم انکشاف کرنے والی ہوں۔ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا، کون؟ نادر خان،
کبوتری نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ نادر خان ایک معروف کاروباری شخصیت تھا۔ پرانی غلہ منڈی میں اس کی آڑت کی دکان تھی۔ وہ اس قصبے کا ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ دائی کبوتری اور کمپنی نے جب نادر خان اور ڈاکٹر عطیہ کے تعلق کا ذکر کیا تو میں اس شخص کے بارے میں جاننے میں مصروف ہو گیا، اور اس جاننے کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کے تعلق میں تھا۔ وہ گاہے بگاہے اس کے کلینک پر بھی آتا رہتا، اور ڈاکٹر عطیہ بھی مہینے میں ایک آدھ چکر نادر خان کی طرف لگا لیتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ عطیہ نے جس گھر میں فلاحی کلینک کھول رکھا تھا وہ نادر خان کی ملکیت تھا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کے سامنے والے کمرے میں ڈاکٹر کا دواخانہ تھا، جبکہ عقبی کمرے میں اس کی رہائش تھی۔ اسی رہائشی کمرے میں وہ عورتوں کو چیک بھی کرتی تھی۔ دونوں کمروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ نادر خان ڈاکٹر عطیہ سے اس مکان کا کرایہ نہیں لیتا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ نادر خان ہی ڈاکٹر عطیہ کو اس قصبے میں لے کر آیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کی سرگرمیوں سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اگر میں اس سے ایک بھرپور ملاقات کر لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا۔ میں اپنی گوں گوں مصروفیات کے باعث نادر خان کی طرف نہ جا سکا، اور اس دوران میں ڈاکٹر عطیہ کی ایک اور شکایت مجھ تک پہنچ گئی۔ اس مرتبہ سائل ایک مرد تھا۔ اس کا نام نیاز علی تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ نیاز علی کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ عام سی صورت شکل کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، ڈاکٹر عطیہ نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ بہت بڑا نقصان تھانے دار جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا نیاز علی ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہو۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے وہ سب کچھ ایسے ہی بتا دو جیسے بتایا ہے کہ عطیہ نے تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے قدرے ہمت پکڑی اور جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب میری بیوی زبین چند ہفتوں سے ڈاکٹر عطیہ کے پاس علاج کے لیے جا رہی ہے۔ زبین کی کمر میں درد تھا۔ ڈاکٹر کے علاج سے وہ درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب زبین کے دماغ میں درد ہونے لگا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے برا سا منہ بنایا اور اضافہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ زبین کے دماغ میں کوئی پھوڑا اٹھا ہے، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، یہ ڈاکٹرنی میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا رہی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ زہر ڈال رہی ہے کہ شوہر سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اگر سدا حسین اور جوان رہنا تو بچوں کا روگ نہ پالے، ورنہ بچے پیدا کر کے وہ جوانی ہی میں بوڑھی ہو جائے گی۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرنی کی باتیں زبین کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں یہ باتیں الٹی منطقی ہیں یا نہیں؟ وہ ایک گھمبیر سوال پر بات ختم کر کے بڑی امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے جو صورتحال بیان کی تھی وہ واقعی تشویشناک تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کچھ؟ جناب یہ کیا کم ہے جو میں آپ کو اور کچھ بھی بتاؤں؟ نیاز علی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ وہ شوہروں کے جس فطری رد عمل کی جانب اشارہ کر رہا تھا وہ میرے لیے خلاف توقع نہیں تھا۔ فطرت کے اصولوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے، کسی قسم کی بہتری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان کے سلسلے میں کوئی عملی اقدام اٹھانے کا وقت آیا ہے، ورنہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے نیاز علی کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں ڈاکٹر عطیہ کو تھانے بلوا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اس مسئلے کا نکل ہی آئے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں سرے دست نیاز علی کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد ہی آئندہ کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مایوسی سے بولا، آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ورنہ شرافت کی راہ پر رہتے ہوئے تو میں نے ہر کوشش کر لی۔ میں نے منت خوشامد کو بھی آزما لیا۔ اب لات جوتا تو مجھ سے ہوتا نہیں۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ خواہ مخواہ میری ناک ہی کٹے گی۔ انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لوگوں کا حال تو اس کوے جیسا ہے جو کسی بھی گھر سے دھواں اٹھتے دیکھ کر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہاں ضرور کچھ پک رہا ہوگا۔ لوگ بھی کسی گھر میں مچنے والے شور شرابے سے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق نئی نئی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت برا زمانہ آ لگا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں کانوں اور ناک کو چھوا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، دیکھو نیاز علی،
وقت اور زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر دور میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، زمانہ انہی لوگوں سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا لوگوں کے اعمال کا الزام زمانے کو نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال میں نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، تم اس وقت سخت پریشان ہو، بیوی تمہارے قابو سے نکلی جا رہی ہے، لیکن تم غم نہ کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، پھر پوچھا، تمہاری بیوی آج کل کہاں ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری گھر والی کہاں جائے گی، وہ گھر میں ہی ہے، میرے 3 بچوں کے ساتھ۔ بوٹا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے میکے میں ہے یا سسرال میں؟ حوالدار محمد بوٹا موزہ چنی وال کا رہنے والا تھا، اور جس قصبے میں ہمارا تھانہ واقع تھا، بوٹے کی بیوی صفیہ کا میکہ یہیں تھا۔ صفیہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا تھا، اور اسی سلسلے میں نے بوٹے کو اس وقت اپنے پاس بلایا تھا۔ بوٹے کی بیوی صفیہ ایک چالاک اور کایاں عورت تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بوٹے نے بتایا، صفیہ ادھر چنی وال میں ہے جی، میرے ماں پیو کے ساتھ۔ پھر رک کر مجھ سے مستفسر ہوا، آپ میری بیوی کے بارے میں اتنی شد و مد سے کیوں پوچھ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کی اچانک یہاں ضرورت پیش آ گئی، کیا تم چند دن کے لیے صفیہ کو اس کے میکے میں چھوڑ سکتے ہو؟ ضرور چھوڑ سکتا ہوں ملک صاحب، پر پتہ تو چلے آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں خفیہ تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے آج کل کیا قصہ چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے صفیہ بہت جلد اندر کی بات کھینچ لائے گی۔ ہاں جی، میری گھر والی تیز تو بہت ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ آپ مجھے ایک دن چھٹی دے دیں، پھر میں آپ کو MBBS بن کر دکھاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں قدرے شوخی پائی جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں جو بننا تھا بن گئے، ایک حوالدار بننے کے بعد تم ڈاکٹری کس طرح پڑھ سکو گے؟ میں نے کب کہا ہے میں ڈاکٹری پڑھنے جا رہا ہوں؟ تم نے کہا نہیں کہ MBBS بن کر دکھاؤ گے؟ او ملک صاحب، میرا مطلب وہ والا MBBS نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ وضاحت انداز میں بولا، جناب MBBS سے میری مراد تھی میاں بیوی بچے سمیت۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں 3 ماہ سے چھٹی پر نہیں گیا۔ صفیہ نے کئی بار پیغامات بھجوائے، وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آنا چاہتی ہے۔ چلو اس طرح دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، میاں بیوی اپنے بچوں سمیت یہاں پہنچ جائیں گے۔ آئندہ 10 منٹ میں نے بوٹے کو سمجھایا کہ اس کی بیوی کو کیا فرض ادا کرنا تھا۔ میں نے کہا، بوٹا، تمہیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو اعتماد میں لینا ہوگا، اسے اچھی طرح تاکید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، صفیہ بڑی سمجھدار عورت ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس سے جو کچھ کہوں گا وہ اسے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اسے جاسوسی کا بہت شوق ہے، یہ کام وہ بڑی رازداری سے کر لے گی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، بوٹے، تم دنیا کے ان چند خوش نصیب شوہروں میں سے ایک ہو جن کی بیویاں ان کی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتی۔ فی الحال میں اس ذیل میں ذاتی تجربہ تو نہیں رکھتا، تاہم میں نے اکثر شوہروں کو بیویوں کی نافرمانی اور سرکشی کی داستانیں بیان کرتے ہی سنا ہے۔ ملک صاحب، میں نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی، صفیہ واقعی بہت اطاعت گزار بیوی ہے۔ بوٹے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آج تک اس نے مجھے کسی بڑی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہماری شادی کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے 3 بچے بھی ہیں۔ آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، بلکہ اس میں چند دن پہلے ایک حیرت انگیز اضافہ ہی ہوا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، حوالدار نیاز علی کی کہانی سے آگاہ تھا۔ میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عطیہ تو عجیب و غریب مہم کے موڈ میں نظر آتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان یوں ہی فاصلے بڑھتے رہے تو پھر اس قصبے میں انقلاب رونما ہو کر رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ انقلاب بہت تباہ کن ہوگا۔ اس انقلاب کی رونمائی سے پہلے ہی ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ حوالدار محمد بوٹا جوش بھرے لہجے میں بولا، ہمیں پہلی فرصت میں ڈاکٹر عطیہ کی مہم ناکام بنانا ہوگی۔ اس کے الفاظ میں ایک مضبوط عزم کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، میں اس لیے تو تمہاری گھر والی کو یہاں بلا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کس قسم کا منصوبہ ہے؟ منصوبہ بالکل سیدھا اور سادہ ہے، میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری گھر والی یہاں قیام کے دوران میں ایک مریض بن کر ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر جائے گی۔ وہ خود کو بہت ہی مظلوم ظاہر کرے گی، ایک ایسی بے بس اور لاچار بیوی، شوہر جسے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور ہر وقت اسے اپنی خواہش کی کنیز بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ صفیہ ڈاکٹر کو بتائے گی کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بہت ناخوش بلکہ نالاں ہے، کاش اس نے یہ شادی ہی نہ کی ہوتی۔ صفیہ ڈاکٹر سے کہے گی کہ وہ تمہارے 3 بچے پیدا کر کے اپنی صحت تباہ کر بیٹھی ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں رہ رہ کر درد نہ اٹھتا ہو۔
چکر الگ آتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو بتا سکے کہ کسی شخص کو واقعی درد ہو رہا ہے یا وہ درد کا بہانہ کر رہا ہے۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کی یہ المیہ داستان سننے کے بعد ڈاکٹر عطیہ اسے زرعی مشوروں سے نوازے گی۔ اس طرح نیاز علی کے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ مذکورہ ڈاکٹر میاں بیوی کے درمیان دیوار اٹھانے کے جرم میں ملوث ہے۔